میرا جس دیہات سے تعلق ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ شہر کے مضافات کے دیہات نہیں ہے، وہ ایسے دیہات ہیں جہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو تو وہ بڑی مشکل سے ہوتی، نہ کوئی ڈاکخانہ نہ کوئی اخبار. جب ہم بچے تھے تب وہاں پہ یہ حالت ہوتے تھے، مگر ہم اس میں بہت خوش ہوتے تھے. اور اب لگتا ہے کہ کسی بات سے خوشی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ عمر کا فرق جو ہے وہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے. اور ابھی میں سونیا کو وہاں بیٹھے بیٹھے بتایا کرتی تھی کہ ہمارے پختونخوا کے دیہات میں ایک خاص بات یہ تھی کہ عید کے دن ہم جب چاند ہو جاتا تھا تو ہم رات کو چھت پہ بیٹھ کے لڑکے لڑکیاں جو کزن جو سارے ہمارے ددیال کے گاؤں میں ہم پہلے دن کرتے تھے، دوسرے دن ددیال میں. ہمارا علاقہ سوابی کا ہے جو سوات اور گدونا مزئی کے درمیان ہے. تو ہم ٹورڈز گدون زیادہ ہیں. ہمارا جو اپنا گاؤں ہے وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی چڑھ کے ہم سوات میں چلے جاتے ہیں اور 2-4 کلومیٹر چل کے ہم گدونا مازئی پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف مانسہرہ. بڑا خوبصورت بڑا زرخیز علاقہ ہے. بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھا ہے. مگر یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی بات ہے جو زمان صاحب نے بات کی، وہ باتیں ہمارے دیہات میں ایک جیسے ہے کہ چاہے آپ کے تعلقات کیسے بھی ہوں، عید کے دن سب کے گھروں میں جانا، چچا کے تایا کے چچا زاد کے تایا زاد کے، ہم نے نانیوں دادیوں والی عیدی میں کی. اور جو تھوڑی تھوڑی عیدیں ملتی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے زمان صاحب سے ان کے والدین کی بات سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ ان کے والدین کو زندگی دے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں. مگر وقت بدلتا ہے تو اب میرا اپنا بیٹا تو شادی شدہ نہیں ہے، مگر اب میرے 6 جیٹھ ماشاء اللہ سے، تو ان کے پوتے پوتیاں اور وہ سب، تو ان کو ہم سمجھتے کہ ہم ان کے دادا دادی ہیں، تو اس طرح سے مناتے ہیں. تو عید تو بہرحال عید ہوتی ہے، ہماری روایات ہے، ہمارا کلچر ہے. لڑکیوں کی عید، ہم لوگ مہندی لگاتے تھے اور ہمارے پاس وہ کون مہندی اور وہ مہندی نہیں ہوتی تھی. ہم رات کو مہندی لگاتے تھے اور رات بھر ہاتھوں کو یوں رکھنا پڑتا تھا اور اس میں کوئی نقش نگار بھی نہیں ہوتے تھے، سادہ مہندی ہوا کرتی تھی. اور صبح اٹھ کے چاہے 10-20 نوکر بھی ہو گھر میں، کام بھی لڑکیوں کا کرنا ضروری ہوتا تھا. جو کام نہیں کرتی تھی وہ لڑکی نہیں کہلاتی. اچھا، چوڑیاں پہننے کے لیے کہیں باہر جاتے تھے یا گھر میں ہی منگوا کے پہنائی جاتی تھی؟ نہیں، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہاں پہ عورتیں چوڑیاں بیچنے گھروں میں آتی تھی عید سے کچھ دن پہلے. ایک تو وہ کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک بنجارہ ہوتا ہے جو چھوٹی صندوق لے کے تو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، وہ تو پورا سال ہوتا ہے. عید کے نزدیک خواتین آتی اور گھروں میں وہ چوڑیاں بیچتی ہیں، کپڑے بیچتی ہیں، سینے والے بھی وہیں پہ آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں یا ڈیرے پہ بیٹھ کے آپ کے کپڑے سی دیتے. مگر میں نے وہ عید کم کی اور میں نے اسلام آباد کی عیدیں زیادہ. میرے خیال ہے یہ تو ایک بلیسنگ ہے، جس طرح اب ہمیں چاند رات تک درزی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اور چاند رات مخصوص ہوتی ہے کہ جا کے مہندی لگوائیں، چوڑیاں. یہ آپ کو اب دیکھتی ہیں آپ تو کیسا لگتا ہے؟ نہیں، میری دیکھیں اسلام آباد میں زیادہ عیدیں، بلکہ کل مجھے کس نے کہا کہ آپ عید کہاں کریں گی، تو میں نے کہا کہ مجھے تو عموماً کم از کم یہ والی عید جو ہے 2 عیدیں مل جاتی ہیں. میں اگر کل کو پھر 2 عیدیں ہو جائے تو میں پہلے دن تو ٹیکسلا سے ادھر جاتے ہیں عید کرتے ہیں، ایک ادھر آگے کر دیتے ہیں. تو میں ایک دن عید جا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کر لوں گی اور دوسرے دن آ کے سسرال والوں کے ساتھ عید کر لوں گی. ایک انڈس کے اس پار، میرے ایک پختونوں کی عید ہے اور ایک اردو اسپیکنگ کی عید ہے، جو اس میں زمین آسمان کا فرق میں دونوں میں اپنا دونوں میں اپنا خوبصورتی ہے. اور جو بات بیچ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سب اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے، اسی طرح گلی محلے میں جا کے سب سے عید ملتا ہے. اور یہ نہیں کہ میں دوسروں کے گھروں میں جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ عید کے لیے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، جب اٹھتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں. بد نصیبی ہے. بچپن میں شرارتیں تو کی ہوں گی آپ نے؟ بہت کی، مار بھی پڑی. میں شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اکیلے بھائی تھے، میں 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی اور میری پھوپھی بھی کوئی نہیں تھی. اور میرے تایا کی 6 بیٹیاں تھی اور اس طرح کسی گھر میں 5 اور 4 سے کم نہیں تھی. تو میرے والد کو اس بات کا بڑا احساس تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اکیلی رہتی ہے، تو وہ زیادہ ہی مہربانی مجھ پہ کرتے تھے. میرے بھائی جو ہے وہ اس سے جلتے بھی تھے
اور میرا یہ حال ہوتا تھا کہ جتنا وقت ہاسٹل اور بورڈنگ میں گزرتا تھا وہ زیادہ اچھا لگتا تھا. اپنے بھائیوں سے ہمیشہ جلتی تھی, چاہے ان کو کم ملے, مگر میں ان سے, اور آج تک کی بات ہے, کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے عید ہی کے زمانے میں ملاقات ہوتی تھی, جب شادی ہوگی تو والدین کے پاس عید کرنے جاتے, تو میرے والد سے میں نے شکوہ کیا کہ کوئی بات تھی, تو اس نے کہا کہ سب مل کے انہوں نے کہا ڈیسائڈ کرتے ہو. مل کے ڈیسائڈ کرنے کا کیا تھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں ضد کری تھی, میں نے سول سروس میں جانا ہے, اور میرے والد کا تقاضا تھا کہ نہیں تم ٹیچنگ میں جاؤ. تو انہوں نے میرے بھائیوں کو بٹھا دیا کہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سب سے بری بات آپ نے کہ میں تو یہ برداشت بڑے مشکل سے کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کو شیئر کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ نے میرے معاملے میں ان کو رپ لے. تو بہت اچھی روایات ہے ہمارے ملک کی, اور یہ مجھے تو خوشی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں, جس میں کسی زمانے میں کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی کلچر نہیں ہے, اب ایسے بچے ہیں جو اسلام آباد میں پیدا ہوئے, اسلام آباد میں پلے بڑے, تو انہوں نے باوجود یہ کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اور ہم لوگوں نے 70s میں لڑکیوں کا غول بنا کے لاسٹ شوز فلموں کے دیکھے, اور اب ہم جوان بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بھئی رات کو باہر نہیں جانا. یہ معاملات افسوسناک ہیں, مگر یہ ہے کہ پھر بھی وہ روایات اپنی جگہ قائم ہے. لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچانتے ہیں, پڑوسیوں کو بھی پہچانتے ہیں, دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں. اب میری تو جو عید ہوتی ہے اپنی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہوتی ہے, خاندان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تیسرا خاندان میرا ٹیچرز کا ہے, چوتھا خاندان جو میرے میاں کا ہے وہ پی ٹی وی کے انجینئرز کا ہے, میرے شاعروں کا خاندان ہے. تو میں تو کہیں 4-5 خاندان ہیں جن کے ساتھ ہفتہ بار, جیسے ہم لوگ گاؤں میں ہمارے 7 دن میلہ چلتا تھا خواتین کا. اچھا, عید کے بعد 7 دن تک روزانہ گاؤں کا میلہ ہوتا تھا. اور اس پہ ہم مزید بات کریں گے, ڈیفینیٹلی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ خواتین کا میلہ کیسا ہوتا ہے. کیوں ناظرین, آپ بھی جاننا چاہیں گے نا, لیکن اس کے لیے آپ کو لینی پڑے گی چھوٹی سی بریک, اور ہم آپ سے ملیں گے بریک کے بعد.